بہترین موضوع گفتگو ہے رضاعت الکبیر. رضاعت الکبیر جماعت عمریہ کے ہاں سب کا قول یہی ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کو دودھ نہیں پلا سکتی سوائے عائشہ کے، سوائے ان کی امی عائشہ کے. ہم سب جماعت عمریہ کی بات نہیں کر رہے، ان کی امی عائشہ ابو بکر کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. شیعوں کا بھی یہ قول ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کو دودھ نہیں پلا سکتی. رضاعت 2 سال کے بعد ہوتی نہیں ہمارے یہاں. ملاحظہ کریں یہ کتاب النوادر لأبی جعفر احمد بن محمد بن عیسیٰ الاشعری القمی رحمہ اللہ من اصحاب الامام الجواد و امام الہادی و امام رضا علیہ السلام. یہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے. یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا رضاع بعد فطام. ایک دفعہ بچے کو دودھ سے نکال دینا. بچہ کس سن میں دودھ سے نکالا جاتا ہے؟ 18 مہینے میں، 2 سال 2.5 سال میں دودھ سے. اس کے بعد رضاعت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہ جلد نمبر 5 ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں پورا باب ہے لا رضاع بعد فطام، کہ بچے کو جب دودھ سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد رضاعت ہوتی نہیں ہے، محرمیت حاصل ہی نہیں ہوتی ہے. الرضا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الرضا قبل الحولین قبل ان یفتم. رضا 2 سال سے پہلے کی عمر میں رضاعت ہوتی ہے. 2 سال کے بعد بچہ 2 سال سے بڑھ جائے وہ رضاعت ہوتی نہیں ہے، نہ کوئی محرم بنتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، یہ ہمارے ہاں باقاعدہ بہت سارے روایات ہیں یہ اہل بیت علیہم السلام کا. اچھا، اب آتے ہیں جماعت مخالفین کے ہاں. ان کے ہاں بھی یہی ہے. ان کے ہاں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں کہ لا رضاع بعد حولین. قرآن مجید کی آیت ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت ہوتی نہیں ہے. ملاحظہ کریں یہ سورہ احزاب ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کو بولو اور اپنے قوم کے بیٹیوں کو بولو اور مؤمنین کے عورتوں کو بولو کہ اچھی طرح سے حجاب رکھا کرو، اپنے لباس کو اچھی طرح سے پہنا کرو. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردے کے لیے، یہ حیا کے لیے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر پردہ واجب کیا ہے، بالخصوص ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس ہیں، ان کی عزت ہیں. اگر ان کے وہ کوئی ایسے کام کریں، بے حیائی والی کام کریں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اور ان کی غیرت پر آنچ آئے گی. یہ کتاب الموطأ، یہ شیعوں کی کتاب ہے نہیں، یہ ان کے امام مالک ابن انس کی کتاب ہے، جز نمبر 1، چاپ دار احیاء التراث العربی 1985 میں چھپی ہے. یہاں پہ باب ما جاء فی الرضاعۃ الکبیر، رضاعت الکبیر میں جو باب ہے یہاں پر اسی حدیث کے حدیث نمبر کون سا ہے بھائی؟ حدیث نمبر 12 اس کے آخر میں. عائشہ فی من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال، لفظ کیا ہے؟ رجال. عائشہ جس بھی مرد کو پسند کرتی تھی کہ وہ عائشہ کے پاس داخل ہو جائے، گھر میں داخل ہو جائے. رجال کی بات، بچوں کی بات. رجال کس کو بولتے ہیں شیخ صاحب؟ بعد میں نہیں کہنا کہ یہ بچے ہوتے تھے جن کو دودھ پلایا جاتا، رجال کو دودھ پلایا جاتا تب. اچھا، فکانت تعمر اختها ام کلثوم بنت ابی بکر، تو وہ حکم دیتی تھی، حکم چلاتی تھی اپنی بہن ام کلثوم ابو بکر کی بیٹی کو، وبنات اخیها، اور اپنے بھتیجیوں کو، ان یرضعنا. ارضاء کا کیا مطلب ہے؟ ارضاء کا مطلب چاتی دینا. ارضاء کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی طریقے سے دودھ پلاؤ جی، کہ کب میں وہ بوتل میں دودھ پلاؤ، نہیں. ارضاء میں آپ کو بتا دوں گا، ارضاء کا مطلب یہی ہے کہ چھاتی سے چوس کے دودھ وہ پی لے. من احبت ان يدخل عليها من الرجال، کہ جو بھی مرد عائشہ کے پاس ملنا چاہے، تو مرد تو بہت سارے ملنا چاہتے تھے عائشہ سے، ٹھیک ہے نا، خلیفہ کی بیٹی ہے، تو یہ وہاں پہ یہ کہتے جاؤ پہلے دودھ پی کے آ جاؤ. تو اب حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط نہیں ہے، قرآن کی شرط نہیں، یہ ایک ایسا غلط کام ہے کہ کوئی بھی غیرت مند انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بہن کے متعلق، اپنی زوجہ کے متعلق، اپنی ماں کے متعلق. بلکہ ہمارے لیے یہ سخت ہے اس بات کو بیان کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے متعلق بات ہو رہی ہے. لیکن یہ حقیقت تاریخ اسلام ہے، تاریخ اسلام ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. قرآن یہ ان کی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ یہ آیت کس کے لیے؟ عائشہ و حفصہ کے لیے، کہ قرآن نے کہا کہ 2 عورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے غداری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قرآن نے ان کو غدار نبی بولا ہے، تو غدار نبی جس کو قرآن نے غدار نبی بولا ہے اس کو غدار کہنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. غداری کی ایک جھلک دیکھیے، غداری کے صفحات میں سے ایک صفحہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا بے حیائی کا فعل کہ کوئی مسلمان کا غیرت برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بہن، اپنی پھپھی، اپنی بھانجی، بھتیجی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے. اور یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی نے یہ کام کیا ہے.
اچھا یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل چھاپ الرسالہ جز 43 ملاحظہ کریں سن 2001 میں چھپی ہے. سپاہ صحابہ اب تمہاری شامت آ گئی ہے. سب مسلمانوں سے میرا عرض ہے, سب جماعت عمریہ سے عرض ہے, سب شیعہ بن جاؤ. جب یہ خلیفہ ہے, اس کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے, اس کی بہن یہ, اس کی بتیجیاں, اس کے یعنی ابو بکر کی بیٹیاں, ابو بکر کی پوتیاں, چاہے بیٹے سے ہو چاہے لڑکی سے, یہ کام کر رہی ہیں کہ نامردوں کو, نامحرموں کو دودھ پلا رہی ہیں. تو یہ ابو بکر کا پوزیشن آپ دیکھ لیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نہیں ہو سکتا, جانشین نہیں ہو سکتا. آ جاؤ اطرت کی طرف, آ جاؤ عصمت کی طرف, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو, ان لوگوں سے برات کا اظہار کرو. اچھا احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 43 میں کانت عائشہ, حدیث نمبر 26330, عائشہ حکم دیتی تھی, کانت تامر اخوات, اپنی بہنوں کو, وبنات اخوتها, اور اپنی بتیجیوں کو, ان یرضعن, کہ وہ چھاتی دے دیں, پستان دے دیں. من احبت عائشہ ان یراها ويدخل عليها, کہ جو بھی عائشہ چاہتی تھی کہ وہ مرد میرے پاس آ جائے اور مجھے دیکھ لے, اس کو پہلے جا کے وہاں پہ کورس کر لو دودھ پینے کا. وَإِن كَانَ كَبِيرًا, چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو, کبیر یعنی چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو. 5 رضعات, ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ جا کے 5 مختلف مواقع پہ وہاں پہ دودھ پی کے آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, چاچی لے لو. ثم يدخل عليها, پھر وہ داخل ہو جائیں. یہ حاشیہ نمبر 1 ہے, حدیث صحیح وهذا اسناد جید, حدیث صحیح اور یہ سند جید ہے. اب مجھے بتاؤ جی, اب مجھے بتاؤ, اگر شیعہ لوگ ایسے کرداروں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان سے, ہم ان کو نہیں چاہتے, ان سے محبت نہیں کرتے, ہمیں ان کے اس کردار سے نفرت ہے, تو کون سا ضمیر انسان کہتا ہے کہ یہ ایسے کردار جو ہے ابو بکر اور ابو بکر گھر والے, اس کی پوتیاں یہ کام کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, عائشہ کی بتیجی یعنی ابو بکر کی پوتیاں, عائشہ کی بہنیں یعنی ابو بکر کی بیٹیاں جب یہ کام کراتی تھیں کہ نامردوں کو پستان دے دیں, تو اس خاندان سے اگر شیعوں کو نفرت ہو تو یہ بالکل اسلام کا یہ حکم ہے, ہر مسلمان کو یہ کرنا چاہیے. یہ کتاب ہے, کتاب الام لمحمد ابن ادریس الشافعی. دیکھیں ان کے 4 امام ہیں نا, مالک کا میں نے دکھا دیا, حنبل کا دکھا دیا, اب شافعی صاحب کا کتاب یہاں پر ملاحظہ کریں, صفحہ نمبر 103 میں وہ نقل کرتے ہیں, اخبرنا سفیان عن يحيى عن سعيد بن عمرو عن عائشة كانت تقول نزل القرآن ب10 رضعات معلومات ثم سيرنا الى 5 بل يحرمنا فكان لا يدخل على عائشة الا من استكمل 5 رضعات. عائشہ کہتی تھی یہ تو قرآن میں آیت موجود ہے جی, قرآن میں آیت موجود ہے کہ 10 دفعہ دودھ دینا محرم بن جاتا ہے, اور پھر 5 دفعہ دودھ, پھر وہ نس ہو گئی 5 دفعہ تو ہم دیتی تھی. تو عائشہ کے پاس کوئی مرد داخل نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ اس کو 5 دفعہ پوری دفعہ رضا کیا جائے. عائشہ کے پاس کوئی مرد داخل ہی نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ اس کو پہلے سے اس کی بہنیں, ابو بکر کی بیٹیاں, ابو بکر کی پوتیاں, اس کے خوب 5 دفعہ اس کو پستان دے دیں. اچھا المصنف لعبد الرزاق الصنعانی جلد نمبر 7 چھاپ المکتب الاسلامی, ملاحظہ کریں یہاں پر باب رضاع الکبیر. یہاں پر عطا تابعین میں سے ایک شخص نے اس سے کہا سقطنی امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا انكحها, مجھے ایک عورت نے دودھ پلایا, میں مرد تھا, میں مردانگی تک پہنچ گیا تھا, میں پورا بوڑھا مرد تھا, ایک عورت نے مجھے دودھ پلایا, میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ عطا نے کہا نہیں کہ اس سے میں نکاح نہیں کر سکتے. وذالک رایک, اس نے کہا کہ یہ تیرا فتویٰ ہے, اس نے کہا میرا فتویٰ یہی ہے. ثم قال عطا كانت عائشہ تأمر بذلك بنات اخیها, عطا نے کہا کہ عائشہ حکم دیتی تھی اپنی بتیجیوں کو, ابو بکر کی پوتیوں کو, کہ میرے مہمان آ رہے ہیں, مہمانوں کو پہلے تم پستان دے دو. یہ حالت ہے بھائی سپاہی صاحبہ بولو اب کیا نعرے لگاؤ گے تم؟ اچھا اس کے روایات بہت زیادہ ہیں میرے محترم ناظرین. یہ کتاب سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر, یہاں پر صفحہ نمبر 382 ہے. كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. عائشہ اپنی بہنوں کو, اپنی بتیجیوں کو, اپنی بانجیوں کو حکم دیتی تھی کہ میرے مہمان آ رہے ہیں, وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, پہلے پستان دینا پڑے گا. جی سر جی شروع کروں میں محترم؟ ہاں جی بالکل, جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھ لیا معزز ناظرین کہ اللہ یاری صاحب نے اپنی وہی روش اختیار کی
اور بغض صحابہ اور بغض امی عائشہ کا انہوں نے ثبوت دیا. ام المومنین جو مومنوں کی ماں ہیں، خیر وہ ماں تو مومنوں کی ہے، کوئی ماں مانے نہ مانے، جو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے، ظاہری بات ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، غدار نبی. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں گے کہ غدار نبی کون ہے. غدار نبی ان کے امام جعفر بھی نکلیں گے انشاءاللہ. یہ فتوے لگاتے جائیں، میں چاہتا ہوں کہ فتوے لگائیں تاکہ میں ان کے گھر سے کتابیں پیش کروں اور یہی فتوے ان کے گھر پہ لگیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آگے کہ یہ کس طرح فتوے ان کے لگتے ہیں ان کے گھر پہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رضاعت کبیر کا مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ رضاعت ہوتی ہے 2 سال تک. ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ 2 سال تک ہوتی ہے، اور انہوں نے خود کہا ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کتب اہل سنت میں، اور اس پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے. یہ اہل سنت پہ الزام نہ لگائیں، اس پہ اہل سنت کا اجماع بھی ہے کہ 2 سال سے اوپر تحریم نہیں ہوتی. یہ کتاب المفہم شرح صحیح مسلم جزء الرابع صفحہ نمبر اس کا 187. قال باجی قدن قدل اجماع علی خلاف تحریم برضاعت الکبیر، کہ رضاعت کبیر کے خلاف اجماع ہو چکا ہے اس کے تحریم کا، کہ جو جوان ہوگا اس کی رضاعت نہیں ہوگی. یہ اہل سنت کا اجماع ہے. تو کم سے کم اہل سنت پہ جھوٹ باندھنے والے آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ کس طرح اہل سنت پہ جھوٹ باندھتے ہیں. جو اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے اس مسئلے پہ، اس پہ جھوٹ باندھے جا رہے ہیں اہل سنت پر کہ اہل سنت بڑے جو کہ رضاعت کے قائل ہیں. تو یہ جھوٹ ہے، آپ کے سامنے واضح ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود شروع میں کہا ہے، آپ اس کی کلپ سنیے گا، شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ سوائے عائشہ کے سارے اہل سنت مانتے ہیں کہ 2 سال تک ہے. یعنی ان کا اعتراض صرف ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، نہ کہ کل اہل سنت پر. لیکن ہم الحمدللہ ہم عائشہ کے حقیقی بیٹے ہیں. ہم اپنی اسلامی ماں کا اور اپنی روحانی ماں کا دفاع کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ دفاع ایسا کریں گے کہ آج کے بعد کوئی بھی شیعہ یہ اعتراض کرنے کی جرت نہیں کرے گا. یہ مناظرہ دیکھے گا انشاءاللہ. آئیں ہم دیکھیں رضاعت کی معنی. یہ مسلسل بار بار یہ کہہ رہے ہیں رضاعت کا معنی ہے چھاتی دینا، عورت کا چھاتی دینا. ٹھیک ہے، آئیں ذرا میں ان کے گھر سے دکھاؤں یہ رضاعت کا معنی کتنا غلط کر رہے ہیں ان کے گھر سے. یہ ملہ عبد الفقی شیعہ کی معتبر کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کا جز الثالث ہے، صفحہ 479 ہے، اور باب النکاح ہے، کتاب النکاح ہے، باب الرضاع ہے. ٹھیک ہے جی، روایت نمبر 23 ہے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام وجور الصبی اللبن بمنزلۃ الرضاع، کہ بچے کے منہ میں ڈالنا، اس کے یعنی انڈیلنا، بچے کے منہ میں انڈیلنا رضاعت کے برابر ہے. بچے کے منہ میں دودھ انڈیلنا یہ بھی رضاعت ہے. یعنی لازمی نہیں کہ عورت کا اگر پستان بچے کے منہ میں جائے اور بچہ چوسے تبھی رضاعت ہوگا، بلکہ امام جعفر کے مطابق یہ کیا ہے کہ بچے کے منہ میں اگر ڈالا جائے بغیر پستان کے تب بھی وہ بمنزل رضاعت کے ہے. تو امام جعفر کا فتویٰ تو یہ ہے کہ بغیر پستان کے بھی اگر منہ میں جائے تو بھی رضاعت ہے. تو یہ بار بار یہ شیعہ، اگر میں کہوں کہ اپنے گندے دماغ کی خباثت ظاہر کرتے ہیں، جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ سب آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز صحیح ہے، آواز صحیح ہے، آواز صحیح ہے. اچھا مائک آف ہو اپنی بھانجیوں کو کہتے تھے کہ پستان دو. یہ ایک اب ٹھیک پستان دینے کی بات یہ بالکل ایک گھٹیا بات ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اس کا رد خود ہمارے علماء نے کیا ہے. جس کا رد ہمارے خود علماء نے کیا ہے وہی ہمیں پیش کیا جا رہا ہے. آئیں ذرا ہم دیکھیں، ہمارے علماء نے خود اس کا رد کیا ہے کہ یہ کس طرح ہے. یہ میں آپ کے سامنے وہی المفہم کھول رہا ہوں، شرح مسلم علامہ قرطبی رحمہ اللہ کی، وہی کتاب النکاح باب الرضاع جہاں سے یہ روایت پڑھ رہے ہیں، وہی جو ہے وہیں یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے، وہیں یہ بات موجود ہے، لیکن وہ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. صفحہ 188 المفہم جزء الرابع ومنها قاعدۃ التحریم الاطلاع علی العورۃ. ٹھیک ہے، یعنی عورت یعنی اس کی شرمگاہ، کسی لیڈیز کی، کسی عورت کی شرمگاہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس سے شرمگاہ کا قاعدہ بھی نکلتا ہے. کیا قاعدہ نکلتا ہے کہ فإنه لا يختلف في أن الثدي الحرة عورة، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جوان عورت کا پستان جو ہے وہ کیا ہے، اس کی شرمگاہ ہے. وإنه لا يجوز الاطلاع علیہ، اور اس کا ظاہر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے جوان عورت کے لیے. لا یقالو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یمکن ان یرضع ولا یطلع، کہ وہ رضاعت کرے گی اور ظاہر نہ ہوگا. یعنی اگر دودھ پلائے گی تو ظاہر ہوگا، ظاہری بات ہے.
لأننا نقول، ہم کہتے ہیں نفس التقام حلمت الثدی بالفم اطلاع، کہ اگر کسی بچے کا منہ میں ڈال دیا عورت نے، جوان کے منہ میں ڈال دیا تو یہ اطلاع ہی ہے، اگر یہ دیکھے نا لیکن یہ اطلاع ہی ہے، اور اس کا جو ہے وہ کیا کہا ہے، فلا یجوز، یہ جائز ہی نہیں ہے. ہمارے علماء نے پہلے ہی کہہ دیا یہ جائز نہیں ہے، اور اس ناجائز کام کو ہم پر تھوپ رہے ہیں، اور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ بھئی پردہ کرو پردہ کرو، قرآن کی آیت ہم پہ تھوپ رہے ہیں. جس کا اہل سنت نے انکار کیا ہے یہ ہم پہ تھوپ رہے ہیں. اب آپ انصاف کریں کہ جس کا اہل سنت علماء نے انکار کیا ہے اسی کو تھوپنا اہل سنت پر، یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علمی خیانت ہے، علمی خیانت. جس کا انکار اہل سنت نے کیا ہے وہی باتیں ہم پہ تھوپی جا رہی ہیں، اور یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ قرآن کے خلاف اگر ہے نا، قرآن کے خلاف آئے میں آپ کو دکھاؤں قرآن کے خلاف کیا ہے. یہ آیت پڑھ رہے تھے، یہ حدیث پڑھ رہے تھے نا کہ رجال، اما عائشہ پہ جو رجال آتے ہیں، رجال یعنی جوان مرد آئے، وہ ذرا جوان مرد آپ کو دکھاؤں شیعہ کتابوں سے. الاستبصار نوٹ کرتے جائیں، الاستبصار شیعہ کی معتبر کتاب، جز الثالث، صفحہ جو ہے وہ میرے پاس 208 ہے، ٹھیک ہے، فی ان اللبن للفحل، ٹھیک ہے، اس میں یہ باب ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ روایت ہے، یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں روایت کیا ہے؟ روایت نمبر 10 ہے اس باب کی. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال اذا رضع الرجل، رجل رجل اور رضع رضاعت کے لفظ بھی ہیں، یعنی اگر رجل یعنی جوان مرد عورت کا پستان اگر اللہ کی معنی لیں تو یہ معنی ہوگا کہ امام جعفر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جوان مرد عورت کا پستان منہ میں لے لے، من لبن امراتن، عورت کے دودھ پیے، حرم علیہ کل شیء من ولدہا، تو اس کے ساری اولاد جو ہے حرام ہو جائے گی عورت کی. اب مجھے بتائیں رجل کے لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ خود اللہ نے کہا ہے کہ رجل مانا مرد، بچہ بچہ نہیں. فتویٰ بھی آپ کا، مطلب بھی آپ کا، الفاظ بھی آپ کی، رضاعت مانا پستان دینا. اور کہنے والے کون ہیں؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، شیعہ کتاب سے. اور رجل کے لفظ ہیں وہی اماشا والا رجل، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا رجل والا لفظ. تو انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے دکھاؤں گا کہ شیعہ مذہب کیا ہے. یہ تو شروعات ہے، بھی کہاں ہیں دیکھتے جائیں، مزہ آئے گا. کہ آج رضاعت کا موضوع کھول کے آپ نے احسان کیا ہے ہم پر کہ ہم شیعہ مذہب کی باتیں کھولے تو چھپی ہوئی تھی آج تک، ٹھیک ہے. تو وہی رضاعت کا لفظ، وہی رجل کا لفظ جو اما عائشہ پہ اعتراض ہوتا ہے، وہی آپ کے امام جعفر پر جو آیتیں اما عائشہ فٹ کر رہے ہیں آپ وہی یہاں فٹ کریں. جو آپ غداری کی بات کر رہے ہیں کہ غدار نبی تھے، وہ آپ یہاں فٹ کریں، ٹھیک ہے. پانی پیئے، پورا گلاس پانی پیئے، پورا بوتل پانی پیئے انشاءاللہ. آج آپ کا پالا پڑا علی معاویہ کے ساتھ، وہی آپ کا جو ہے وہ علمی بات اگر نہیں کرتے نا، آپ ٹونٹ مار دیں، ٹونٹ پھر برداشت کیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک تو رضاعت کا معنی میں نے بیان کیا امام جعفر صادق سے کہ رضاعت کا معنی ہر دفعہ یہ نہیں تھا کہ عورت پستان دے، ہر دفعہ یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ بچے کے پیٹ میں دودھ جائے، وہ کسی اور ذریعے سے ہی جائے، تب بھی رضاعت کے جگہ پر ہے، اس کی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. لازمی نہیں کہ عورت پستان ہی دے، ٹھیک ہے. امام جعفر کا یہ قول ہے. دوسرا میں نے امام جعفر سے قول پیش کیا کہ جوان مرد اگر رضاعت کرے، اللہ والی معنی لیں کہ جوان مرد عورت کی ڈائریکٹ دودھ پیے، ٹھیک ہے. تو یہی فتویٰ آپ امام جعفر پہ لگائیں، ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے. اب آئیں، ایک میں حدیث پیش کرتا ہوں، میرا ٹائم بھی ہونے والا ہے، 1 منٹ بچا ہے. یہ آپ کے سامنے کھول رہا ہوں مسلم کی روایت، لیکن ٹائم آواز صحیح ہے، آواز صحیح ہے بھائی، میں آگے بات کرتا ہوں. یہ اچھا، تو یہاں میں نے آپ کے سامنے ایک بات، 9 منٹ ہو چکے ہیں، باقی ٹائم تھوڑا بچا ہے. اچھا، تو یہاں میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ رضاعت کا معنی کیا ہے. رضاعت کا معنی صرف اور صرف پستان دینا نہیں ہے. ہم اس کا انکار نہیں کریں کہ رضاعت کا معنی پستان دینا نہیں ہے، بالکل ہے، پستان دینا ہے، بالکل ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ رضاعت کا معنی پستان مراد نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کا دودھ کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ برتن میں اتارا جائے، بچے کے پیٹ میں پہنچ جائے. اور یہی مطلب امام جعفر نے بھی لیا ہے. اگر آپ مطلب کو قبول نہیں ہے آپ کو یہ مطلب، تو پھر امام جعفر کی مطلب بتائیں، اذا رضع الرجل، پھر آپ یہ معنی کریں اذا رضع الرجل، جب یہ عورت کا ڈائریکٹ دودھ پیے. آپ کی معنی کے اعتبار سے امام جعفر، رجل معنی مرد، آپ بچہ بچہ مت کہیے گا، شیعہ عورت شیعہ مرد کی بات کر رہا ہوں میں امام جعفر کی قول کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، رضاع کا مطلب ہے پستان دینا. اگر پستان منہ میں نہیں دیا تو یہ رضاع ہے ہی نہیں ہے، یہ رضاعت کا مطلب ہی نہیں. اس کے متعلق ہم دلیل دیں گے. انہوں نے جو ملا اظہر الفقی سے حدیث نقل کی ہے، وجور الصبی بمنزلۃ الرضاعہ، اس میں یہ نہیں ہے
کہ وجور رضاعت ہے. وجور کا کیا مطلب ہے؟ منہ میں ڈال دینا. آپ کپ میں بوتل میں دودھ ڈال دیں، پھر اس کو بچے کے منہ میں ڈال دیں. اس کو کہتے ہیں وجور، یا دوائی کسی کے منہ میں ڈال دیں، اس کو وجور کہتے ہیں. کسی کے منہ میں کوئی پینے والی چیز، لسی یا دودھ ڈال دینا، اس کو کہتے ہیں وجور. امام علیہ السلام نے کہا کہ وجور بمنزلت الرضاعہ ہے، نہیں فرمایا کہ وجور رضاعت ہے. وجور میں اور رضاعت میں فرق ہے. رضاعت کا مطلب وجور نہیں ہے، وجور کا مطلب رضاعت نہیں ہے. پہلی یہ بات تو وہ حدیث چلی گئی. دوسری حدیث اذا رضع الرجل، جو استفسار والی حدیث ہے، اذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها. رضع کا کیا مطلب ہے؟ رضع کا فعل ماضی ہے. اگر کوئی مرد کسی عورت کا دودھ پی چکا ہے، کب؟ یعنی جب بچہ تھا. کیونکہ ہمارے ہاں تو اجماع ہے، میں نے بہت ساری احادیث دکھا دی کہ 2 سال کے بعد تو رضع ہوتی نہیں ہے. اذا رضع الرجل من لبن امرأة، ایک مرد اگر دودھ پی چکا ہے کسی عورت کا تو اس کے سب اولاد اس کے لیے محرم ہے، اس کے اولاد کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا. تو یہ رضاعت کبیر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں اس کا ہے نہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں اجماع ہے کہ ہم رضاعت کبیر کو جائز نہیں سمجھتے. تو آپ کی بات آپ کی امی جان پہ ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی شخص رضاعت کبیر کو نہیں مان سکتا. ہندو، کافر، کرسچن، یہودی، کمیونسٹ، ایتھیسٹ کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی کو رضاعت دے دے، دودھ دے دے. لیکن ابو بکر کے گھر کے ہاں یہ رواج تھا کہ ابو بکر کی بیٹی فتویٰ دیتی تھی اور اس کی اپنی ابو بکر کی بیٹیاں، پوتیاں یہ مردوں کو پستان دیتے تھے. اب بات یہ ہے صفائی ان کا کیا ہے کہ ہماری امی جان کب، یعنی کیا ہوتا تھا کہ ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی پوتیاں بوتل میں یا مثلا کپ میں اپنی دودھ نکالتی تھیں اور یہ مردوں کو پلایا جاتا تھا کہ بھئی تم ہمارے بھائی بن جاؤ، تم ہمارا رشتہ دار بن جاؤ. یہی ہوتا تھا. کسی حدیث میں دکھاؤ جی. اور شیخ صاحب کسی حدیث میں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ وہ کہ کپ میں، بوتل میں، برتن میں، کاسے میں، اور اس میں جو نکالتی تھی وہ پلاتے تھے. وہی کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. اس نے فتویٰ دکھایا کہ اس کی قرطبی کی فتویٰ دکھایا کہ فعل حرام ہے. ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے. اگر کوئی فعل حرام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ نے انجام نہیں دیے. صحابہ معصوم ہے، حرام نہیں انجام دیا جا سکتا ہے. اچھا تمہارے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے، ایک بھی روایت نہیں ہے وَلَوْ ضعیف کہ عائشہ کے ہاں ابو بکر کے گھر والے جب دودھ پلاتی تھی مردوں کو تو وہ چھاتی سے نہیں، کپوں میں، بوتلوں میں پلاتی تھی. وہ دکھاؤ جی. یہ بھی بغیرتی کی بات ہے. کیا ضرورت ہے بھائی مردوں کو عائشہ سے ملنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کا باجان کیا کر رہے ہیں؟ عمر کس نے بیٹا خلیفہ ہے، اس کے ساتھ گفتگو ہو جائے. عائشہ کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو پردے میں بات کریں. بھائی بننے کے اور بیٹا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اب میں اچھی طرح سے توجہ دے دو کہ یہ شخص کہہ رہا ہے رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ میں پستان دیا جائے. یہ ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ضروری ہے. اور اگر منہ میں پستان نہ دیا جائے، یعنی بچہ یا مرد منہ میں عورت کا پستان نہ لے، وہ رضا ہے ہی نہیں ہے. اچھی دلائل دیکھ لو. یہ کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، جلد نمبر ہے 7، چاپ دار التحصیل. یہاں پہ ملاحظہ کریں ان ابن زبیر کان یقول، حدیث صحیح، عبد الرزاق عن معمر عن ایوب. عبد الرزاق معمر سے، معمر ایوب سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر عائشہ کی بتیجا کہتی، وہ تو اس کے بتیجا ہے نا عائشہ کا، اس کی بہنوں نے پریکٹس کی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے گھر میں. اچھا وہ کیا کہتا تھا؟ لا تحرم المست ولا المستان، کہتا تھا کہ چوسنا ایک دفعہ یا 2 دفعہ چوسنے سے کوئی محرم نہیں بنتا بھائی. 5 دفعہ یا 10 دفعہ چوسنا چاہیے. چوسنا، یہ تو لفظ چوسنا ہے نا بھائی. ادھر دیکھو، یہ لفظ تو چوسنا ہے نا. چوس کس کو؟ ہاں جی، اس زمانے میں بوتل کو چوستے تھے مرد. کب کو چوسا جاتا تھا؟ یروی ابن زبیر ذالک عن عائشہ، یہ خود عائشہ کا فتویٰ ہے. ابن زبیر عائشہ سے روایت کرتے تھے. یہ السنن الکبریٰ للبیہقی، ابو بکر بیہقی کی سنن کبریٰ جلد نمبر 7، چاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ کر یہاں پر صفحہ نمبر 755، حدیث نمبر سپاہی صحابہ. ختم ہو تم بے ڈیمالش ہو چکے ہو. آج تم کو ایسا مارا نا، ایسا مارا کہ تم ختم. حدیث نمبر 15640، ان كانت عائشة قال كانت عائشة لا تحرم المسة ولا المستين. عائشہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ چوسنے سے، 2 دفعہ چوسنے سے کوئی محرم نہیں بنتا. ولا تحرم الا 10 فصاعدا، کہتے تھے 10 سے زیادہ دفعہ چوسا جائے. چوسنا شرط. اب بتاؤ جی، چوسنا یہ لفظ صحیح ہے نا؟ چوسنا. مسا کا مطلب اب دیکھو کتب میں، گوگل میں سرچ کرو ٹرانسلیٹ. مسا
मस्सा या मुस्सो का क्या मतलब है? चूसना है या कोई चीज है? ठीक है ना भाई? सुनन सईद इब्न मंसूर मुतवफ़ा सन 227 बुखारी से भी पहले का आलिम है, दाल कुतुब अल-इल्मिया। मुलाज़ा करें। अन आयशा, आयशा कहती थी कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुहर्रिमुल मस्सतु वल मस्सतान। आयशा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफा दो दफा चूसने से कोई महरम नहीं बनता। समझ में आई ना? अच्छा, ये और किताबों में भी मरवी है। अब मैं आपको बताता हूं कि रज़ा लुगतन, लुगत में हर पीने को हर तरह किसी भी तरीके से आप पिए ना, बोतल से पिए, कप से पिए, हाथ में उठा के पिए, इसको रज़ा नहीं बोलते हैं। दूध पी लें चाहे मसम बर्तन, इसको नहीं। जब तक पिस्तान से न पी लें उसको रज़ा होता ही नहीं है। यह रज़ा सिर्फ और सिर्फ उसको कहते हैं जब पिस्तान से पिया जाए। किताबुल आइन ले खलील इब्न अहमद अल-फराहिदी, सबसे अरब का सबसे पुराना डिक्शनरी। इमाम उल-लुगा खलील इब्न अहमद अल-फराहिदी सीबवी का उस्ताद है, इल्म अरूज का ये बानी है। जिल्द नंबर 2 किताब छपी है सन 2002 में। मुलाहिजा करें। रज़ा, आय हाय हाय, सफा नंबर 123। सिपाही साहबत तेरी शामत, सिपाही साहबत तुझ पे क़यामत। मैंने कहा था ना कि कीमा बना दूंगा सिपाही साहबा का। शर्म के मारे अब शियों से आंख में ला के नहीं देखना। जब भी तुम्हें शिया नजर आए झुक के सर झुका दो शर्म से। देखो, रज़ा अस्सबी रिदाअन व रिदाअतन ऐ मस्स सदी। सभी रज़ा का क्या मतलब है? यानी बच्चे ने सदी, सदी बोलते हैं पिस्तान को, पिस्तान को चूसा है, पिस्तान को चूसा है। ठीक है ना? चूस के वशरिबा, उसने पिस्तान को चूस के पिया है। वह अर्ज़ात हुम्मुहु, यानी मां ने उसको दूध किस तरह पिलाया है? दूध पिलाया, चुसा के दूध पिलाया। अच्छा, ये कौन सी किताब है? ये शियों की किताब है, मुअत्ता मालिक। मालिक किसका इमाम? इन लोगों का इमाम है ना, अहले बैत अलैहिस्सलाम में से तो नहीं है ना। इनका इमाम है मालिक इब्न अनस अल-मदनी बितहक़ीक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा अल-आज़मी, जिल्द नंबर 2, 2004 में छपी है यह किताब अबू ज़बी में। मुलाहिज़ा करें, यहां पर सफ़ा नंबर 2223 रज़ाअत अस्सग़ीर में, हदीस नंबर 2239 में है। यहां पे आयशा का फतवा है कि क़ाल अर्ज़िही अर्श रज़ाअत थुम्मा हत्ता यदख़ुल अलैहि। आयशा ने कहा कि फिलान शख्स को 10 दफा दूध दे दो ताकि वो मेरे पास आ जाए। अपनी बहन से कहा था। वह बिहामिशिही अयज़न, इस किताब में मुसन्निफ ने उसके हाशिए में लिखा था, मालिक ने किताब के हाशिए, मालिक के किताब के हाशिए में यह था, अर्रज़ाअत फी मज़हब आयशा इल्तिक़ाम अस-सदी 10 मर्रात। इल्तिक़ाम अस-सदी, इल्तिक़ाम किसको बोलते हैं शेख साहब? इल्तिक़ाम बोलते हैं मुंह में लेना, मुंह में लेना। अस्सदी बोलते हैं पिस्तान को। मजहब आयशा में क्या चीज है? मजहब आयशा में इल्तिक़ाम अस्सदी 10 मर्रात, उसको कहते हैं रज़ा। रज़ा का मतलब ही यही है कि मुंह में लिया जाए। ये किसने बोला? मालिक ने बोला है। मालिक ने क्या बोला? बोला है रज़ा का मतलब आयशा के मजहब में 10 दफा मुंह में पिस्तान लिया जाए। पिस्तान मुंह में नहीं है तो रज़ा है ही नहीं। यह तफसीरुल इमाम शाफिई, मालिक का दिखा दिया, अब शाफी का देख लो। तब उसकी किताब तफसीर है, चाबदार तदमुरिया 2006 में छपी। मुलाहिज़ा करें। वल वालिदातु युरज़िअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ाअ। कुरान मजीद की आयत है मेरे मोहतरम नाज़रीन। आयशा देखो कैसे कुरान मजीद की मुखालिफत करती थी। जो शख्स चाहता है कि रज़ाअत की पूरी मुद्दत तमाम हो जाए, 2 साल, 2 साल, लिमन अरादा अन युतिम्म, इत्माम अर्रज़ाअ 2 साल है, कुरान ने फरमाया। अच्छा, अखबर अल्लाह अन्न कमाल अर्रज़ा हौलान, अल्लाह ने खबर दी है कि रज़ाअत का इत्माम 2 साल, उसके बाद रज़ा होती नहीं है। वर्रज़ा इस्मुन जामिउन यक़अ अलल मस्सति व अक्सर मिनहा मस्सा। इमाम शाफी फरमाते हैं रज़ा का मतलब है चूसना। 1 दफा चूसे या 10 दफा चूसे, 1000 दफा चूसे, चूसने को कहते हैं रज़ा। रज़ा उसका मतलब यही है। वक्त मेरा खत्म है जी। टाइम खत्म हुआ।